الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی بڑائیاں حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے اس کل کائنات کو اکیلے اور محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، حالیہ طور پر، عمومی طور پر مسلمان یا خصوصی طور پر ملک فلسطین کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے بڑی تعداد اچھی طرح ان حالات سے واقف ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد، زخمی ہونے والوں کی تعداد، یا مصیبتوں اور مشکلوں کے حوالے ہونے والوں کی تعداد، یا ان کی جو مصیبتیں ہیں ان سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ عمومی طور پر بحیثیت انسان جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں
اوپر ہی ہمارا جائزہ ہوتا ہے یا ہماری جو سوچ ہوتی ہے اس کا معیار سطحی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے ساتھ حالات بگڑ گئے یا کسی کی جو ہے سازشیں ہیں جس کی وجہ سے کسی نے جو ہے کسی پر اٹیک کر دیا اور حالات ایسے بنتے چلے گئے۔ اگر ہم قرآن و حدیث میں ان چیزوں کا جائزہ لیں یا ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں یا جو حالات اب بنتے چلے جا رہے ہیں قرآن و حدیث اس کے متعلق ہمیں کیا احکام کیا ہدایات دیتے ہیں، اگر اس کو ہم قرآن و حدیث میں تلاش کریں ہمیں اس کی اصل جڑ معلوم ہوگی، اس کی اصل حقیقت یا یہ جو مرض ہے یہ مرض کی حقیقت تک ہم بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں وہ بحیثیت فرد ایک انسان کے ہو یا ایک گھر کے ہو یا ایک جماعت کے ہو یا ایک سوسائٹی کے ہو یا ایک ملک کے ہو یا پوری دنیا کے ہو، اللہ نے تمام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہاری مصیبتوں کے ذمہ دار تم خود ہوتے ہو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم میں جو بھی مصیبتیں تم پر لاحق ہوتی ہیں، مشکلات آن پڑتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کے سبب ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اللہ رب العالمین ان کی گرفت ہی نہیں کرتا ہے۔ اگر ہر گناہ کی اللہ رب العالمین گرفت کرے تو انسان بڑے خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، زمین کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فی البر والبحر، پوری خشکی زمین کا جتنا حصہ ہے جس پر مٹی ہے اور وہ حصہ جس پر سمندر ہے، یہ تمام کے تمام پر فتنے فسادات مبتلا ہو چکے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہوں کے سبب فتنے ہوتے ہیں، وہ گناہوں کے سبب مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہوں کے سبب آزمائشیں آتی ہیں، وہ گناہوں کے سبب عذاب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں عذابات؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کا بعض حصہ ان کو چکائے کہ دیکھو تم دنیا میں جو گناہ کر رہے ہو اس کا یہ مختصر سا عذاب ہے جو تم کو یہاں مل رہا ہے، لوٹ آؤ لعلہم یرجعون، لوٹ آؤ ورنہ کل قیامت کے دن اس سے سخت عذاب ملے گا، اس سے خطرناک مصیبتوں میں مشکلوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے گزرنے کے بعد میں خلفائے راشدین کے دور کے گزر جانے کے بعد میں بنو امیہ کا دور آیا۔ اس دور میں ایک ظالم و جابر حکمران تھا جس کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ بہت سے نیکی کے کام بھی اس نے کیے ہیں مگر بڑا ظالم تھا، ہزاروں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، کئی صحابہ کے خون سے جو ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا۔ لوگوں نے آ کر سفیان ثوری سے پوچھا کہ یہ حجاج ہم پر اتنا سارا ظلم کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج اگر آج مسلط ہوا ہے ہم پر تو وہ ہمارے گناہوں کے سبب میں۔ یاد رکھیے جب ہمارے اندر گناہ عام ہوتے چلے جاتے ہیں یا ہم گناہ کو گناہ سمجھے بغیر گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ ویسی حکومتیں یا ویسی طاقتیں یا ویسے دشمن ہم پر جو ہے مسلط کر دیتا ہے کہ وہ رہتے رہتے ہر لمحہ تن بدن ہم کو ستاتے چلے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا آنے والا ہے، بالکل قریب ہے ایسا وقت کہ دیگر جو قومیں ہیں، دیگر جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، دیگر جو جماعتیں ہیں وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جیسے بھوکا انسان کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور جو چیز اس کو میسر ہوتی ہے، جہاں سے میسر ہوتی ہے اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ امت مسلمہ پر ایسا وقت آنے والا ہے،
فقال قائل، تو ایک پوچھنے والے نے اللہ کے رسول سے پوچھا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیا اس دن ایسا ہوگا کہ ہم کم تعداد میں ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی کہ بہت بڑے لوگ ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی اور سب کے سب مل کر ہم کو کاٹ کھا جائیں گے؟ جیسے آج کے حالات بن رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کبھی ہمارے ملک عزیز میں لنچنگ کے نام پر یا دیگر چیزوں کے نام پر یا گوشت خوری کے نام پر یا لباس کے نام پر یا اگر دیگر ممالک جیسے فلسطین ہے یا اس سے پہلے کئی سارے ممالک کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان ممالک کا اگر ہم جائزہ لیں، مارنے والا ایسے مارتا ہے کہ اس کو کوئی تبدیلی یا اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اگر میں اٹیک کروں گا تو کیا ہوگا مجھ پر، اگر میں حملہ کروں گا تو مجھے کوئی نقصان ہوگا کیا مجھے کوئی خوف لائق ہوگا کیا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس دن کیا ہم کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، پیارے نبی نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم اتنے زیادہ ہوں گے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، آپ سمندر کے جھاگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا زیادہ ہے، تو ویسے ہی آج ہماری تعداد بھی ہے۔ ملک عزیز میں ہم خود جائزہ لیں، دیگر کمیونٹیز ہیں 2-3% ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو پورے کے پورے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا بدلہ لینے تک خاموش نہیں رہتے ہیں، اور اپنی بات کریں 14 سے 15% تک ہماری تعداد ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ملک عزیز ہندوستان کی ہم دوسری بڑی میجورٹی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، مگر ہمارا حساب ویسے ہی ہے جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، ہوتا بہت ہے مگر اس کا وزن نہیں ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہ ملک کا جائزہ ہے۔ آپ دیگر ممالک کا جائزہ لیں، اس حدیث شریف کی روشنی میں ہمارے اتنے ممالک ہیں کہ کسی اور کے اتنے ممالک نہیں ہیں، مسلمان اتنے بڑے حکمران، اتنے بڑے بادشاہ یا اتنے بڑے جو ہے اپنے ممالک پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہماری ہی ہیں، بڑا بڑا پیسہ ہمارا ہی ہے، پیٹرول ہو ڈیزل ہو سب چیزیں ہمارے پاس ہی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، باوجود اس کے ایک چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا ملک رکھنے والے لوگ یا کچھ جو ہے ہتھیار رکھنے والے لوگ جب مارنے پر آتے ہیں تو ایسے مارتے ہیں کہ گویا ہمارا وزن ہی معلوم نہیں ہوتا، ہم محسوس ہی نہیں ہوتے کہ اگر ان کو ماریں گے تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے کیا، ان کے پیچھے کوئی ہے کیا، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ڈریں گے، بالکل نہیں ڈریں گے۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے جو 1400 سال پہلے آپ نے کی تھی، فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی ہوتی ہے، دکھنے میں تو اتنا ہوگا کہ اس کی جو ہے حد نگاہ ہوگا وہ، مگر کام کچھ نہیں آئے گا، ان کے اندر کچھ وزنداری نہیں رہے گی۔ پوچھا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اس لیے ہوگا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، دشمن اللہ رب العالمین اس کے دل سے تمہاری ہیبت کو کھینچ لے گا۔ معمولی سی بات ہے، آپ سڑک پر اگر کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو کچھ کہوں گا تو جواب میں مجھے کچھ کہے گا، یہ ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کروں گا تو ہیبت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ بھی میرے ساتھ غلط معاملہ نہ کر دے، مگر جب بات امت مسلمہ کی آتی ہے، پیارے نبی کی بات ہے اللہ کے بندو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت کو اللہ چھین لے گا۔ ہیبت چھین لے گا کیا مطلب ہے؟ مارو ان کو مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، علیہ اعلان لوگ ماریں گے، مارتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، بمباری کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، لوگوں کی جانیں کھینچتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، لوگوں کے گھروں سے ان کو نکالتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، لوگوں کی ان کے مساجد سے نکالتے ہوئے ویڈیوز بنائیں گے، ان کی مساجد کو ڈھاتے ہوئے، ان کی قرآنوں کو جلاتے ہوئے، ان کی بے حرمتیاں کرتے ہوئے، ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ بے حرمتیاں، کیوں؟ ان کو ڈر ہوگا ہی نہیں کسی کا بھی، کیوں؟ اللہ ان کے دلوں سے ڈر کو کھینچ لے گا کہ جاؤ ان کے ساتھ جو چاہتے ہو کرو۔ ایسے حالات کیوں بنیں گے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہاری ہیبت کو کھینچ لے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن یہ ہوگا کہ تم دنیا کو چاہنے والے ہو جاؤ گے اور آخرت سے غافل ہونے والے ہو جاؤ گے۔ آپ چاہتے نہ چاہتے اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ مرض پیدا ہو چکا ہے، کسی کے اندر تھوڑا ہے، کسی کے اندر اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کی حد ہی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت
آخرت سے غفلت۔ آپ اندازہ لگائیں دنیا کی محبت کے لیے ایک انسان دنیا میں کیا کیا نہیں کرتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اس کا شیڈیول دنیا کے حساب سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے آخرت کی تیاری کے حساب سے نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میں اٹھوں گا، اس وقت میں اٹھوں گا تو آخرت بنے گی، ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت اٹھوں گا تاکہ دنیا میری بن جائے۔ کاروبار کرتا ہے، وہ کاروبار ایسے کرتا ہے کہ میری دنیا بن جائے، ایسا کاروبار نہیں کرتا ہے کہ اس کی آخرت اس سے بنے۔ سامنے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے اس کا کاروبار دنیا کے طور پر بن رہا ہے۔ حب الدنیا، کراہیت الموت، موت کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے، موت کے بارے میں ٹینشن ہی نہیں ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ پوری مسجد فل ہوتی ہے، کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، ہمارا وہن جو دیکھیے، ہماری جو تعداد ہوتی ہے، جو جھاگ کی مانند ہوتی ہے، آج جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہم برابر وقت نکالتے ہیں، مگر وہی دیگر دن ہوتے ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتے ہیں، حب الدنیا یہی ہوتی ہے۔ کھانے کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز ہوتی ہے، ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، حب الدنیا یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر پوری دنیا سے چھوٹ جائے تو اس کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا عصر کی نماز چھوڑنے پر اس کو نقصان ہوگا۔ ہم عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں دنیا سے تعلق ہے، آخرت سے تعلق نہیں ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہماری دکان کا، مکان کا، دوست و احباب کا، تمام کا خیال ہوتا ہے، عشاء کی نماز کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ حب الدنیا ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا کے بارے میں چاہت ہے۔ مال جمع کروں گا یہ کر سکتا ہوں، مال جمع کروں گا وہ کر سکتا ہوں، مال جمع کر کر میں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے علاقے کی مساجد کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنے علاقے کے یتیم بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اس مال کے ذریعے سے دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ حب الدنیا، مال جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف مال کی بات نہیں، آپ دیکھیے پہلے صحابہ بھی جسم بنایا کرتے تھے، پہلے صحابہ بھی اپنی جسم کی تربیت کیا کرتے تھے، آخرت کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنے جسم کی تربیت کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں، حب الدنیا کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ بھی مال کمایا کرتے تھے، اعلان ہوتا تھا کہ اللہ کے بندو آج اللہ کے دین کو اتنی ضرورت ہے، کون ہے جو اتنا دے گا، میں اللہ سے اس کے لیے جنت کے مطالبہ کروں گا۔ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب نہ مال دیتے تھے تو مدینہ میں چلنے کے لیے اتنی جگہ نہیں رہتی تھی کہ اونٹ بکریاں پوری مدینہ کی سڑکوں پر بھر جایا کرتے۔ آج ہمارے اندر بھی اتنا مال ہے کہ اگر ہم چاہیں تو معاشرے کے یتیم بچوں کو، مسکین بچوں کو بہتر سے بہتر انداز میں دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے ہیں۔ حب الدنیا ہے، ارے دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے اندر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں دین کی محبت پیدا کریں۔ کیوں؟ یہ پڑھے گا تو دین کا نہیں دنیا کا کیا فائدہ اس کو ہونے والا ہے، یہ دنیا میں کیا کر سکتا ہے، دنیا میں کیا کما سکتا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی 40 سالہ زندگی میں نمازیں نہیں، پچھلی 40 سالہ زندگی میں صدقہ خیرات ہی نہیں ہے، پچھلی 40 سالہ زندگی میں سلام دعائیں نہیں ہے۔ آدمی دنیا میں بہت کچھ باتیں کرتا رہتا ہے مگر کبھی قرآن کی تلاوت میں اثر نہیں، سننے کو بہت کچھ سن لیتا ہے مگر 10 منٹ کا درس اگر مسجد میں ہوتا ہے تو آدمی ایسے اٹھ کر چلا جاتا ہے گویا کہ ایک وبا پھیلنے والی یہاں پر، فوراً اٹھ کر چلے جاتا۔ مسجد کو آتا بھی ہے جمعہ کے دن تو اس وقت آتا ہے جب خطیب کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے چلا جاؤں گا تو اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دین کے متعلق نہ وقت ہے، نہ مال ہے، نہ دین کے لیے صحت ہے۔ تھوڑی سی اگر نماز میں طوالت ہو جائے، کوئی سورہ بڑا پڑھا دیا جائے، کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سڑکوں پر، ہوٹلوں پر کئی گھنٹوں ٹھہر سکتے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، حاضرین یہ ہماری حالت زار ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکیں دین کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، وقت کے طور پر، جیسے بھی ہو سکے۔ اگر ہم اس بیماری کو ختم کریں گے کل یہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آج ملک فلسطین پر اللہ نے کچھ ظاہری اسباب بنا دیا اور اس پر حملے ہو رہے ہیں۔ کہنے والا کہے گا کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ممالک پر یہ اسباب نہیں تھے، دوسرے اسباب تھے۔ اس سے پہلے ممالک پر وہ اسباب نہیں تھے، تیسرے اسباب تھے۔ اسباب ظاہری طور پر بدلتے جائیں گے مگر حقیقی معنی میں جو بیماری رہے گی، اگر وہ بیماری رہے گی انسان ویسے ہی پریشان ہوتا رہے گا۔ باہری اسباب بدلتے جائیں گے، دشمن بدلتے جائیں گے، دشمنوں کی وجوہات بدلتی جائیں گی مگر ہمارے اندر اگر سدھار نہیں آئے گا ایسے ہی مار کھاتے رہ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے،
بسا اوقات بعض لوگوں کے اندر یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناحق رہتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے ہوئے بھی وہ لوگ نعمتوں میں رہتے ہیں اور ہم پر عذابات مسلط ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ ومالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پر ظلم کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل میں، اس وقت میں انہوں نے کہا تھا اے اللہ تو فرعون کو جو بادشاہت دے رہا ہے اس کو اور اس کے گھرانے کو یا اس کے جو ہے قریبی لوگوں کو جو مہلت دے رہا ہے اس لیے تاکہ تم کو گمراہ کر دے۔ تو یاد رکھیے اگر دیگر قومیں جو ہم پر مظالم ڈھا رہی ہیں، مظالم ڈھاتے ہوئے بھی وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رہا ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ اب رہی بات ہے کہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کئی سارے معصوم بچے ہیں جن سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوئی، وہ لوگ کیوں ہلاک کر دیے جا رہے ہیں، وہ لوگ کیوں شہید ہو جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسروں کے لیے ایک دوسرے کو امتحان کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کسی کو ظالم بناتا ہے اور ظلم کرنے کی اس کو طاقت دیتا ہے، اور اللہ کسی کو مظلوم بنا دیتا ہے اور اس کو صبر کرنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور ظالم کو ظلم کا بدلہ اللہ دینے والا ہے اور مظلوم کو اس کے صبر کا بدلہ بھی اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتصبرون، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کو جو تمہیں فتنے کا باعث بنا دیا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو کیا۔ اگر انسان متبع سنت ہوتے ہوئے دین پر چلتے ہوئے بھی اگر مصیبتوں کا شکار ہو رہا ہے تو اسے صبر کرنا ہوگا، اور اللہ نے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان غلطی کر رہا ہے اس کو سزا مل رہی ہے، انسان حق پر ہے اس کے باوجود اگر اس کو سزا مل رہی ہے، اللہ رب العالمین آزمانے کے لیے کہ انسان کے اندر ایمان کتنا ہے اللہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ ظالموں کو جو ہے مہلت دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، میری جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے، بڑی باریک ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھیے آج کوئی ظلم کر رہا ہے، ہو سکتا ہے 10-15 سال سے 70 سال سے ظلم کر رہا ہو سکتا ہے اور آئندہ 10 سال 17 سال 70 سال تک ظلم کرتا رہے، مگر جب اللہ رب العالمین پکڑنے پر آئے گا اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ پکڑنے والا ہے، اللہ کب پکڑے گا یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کی پکڑ آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی قریے کو پکڑ لیتا ہے، کسی گاؤں کو، کسی شہر کو یا کسی ملک کو پکڑ لیتا ہے جو ظلم کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان پر سخت گرفت کرتا ہے۔ تو حاضرین یاد رکھیے آپ ایک انسان کی حیثیت سے کسی پر ظلم کر رہے ہیں اللہ سے آپ کو ڈرنا ہوگا، ایک گھرانے کی حیثیت سے دوسرے گھرانے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، ایک ملک کی حیثیت سے دوسرے ملک پر ظلم کر رہے ہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ خلاصۃ القول، آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حاضرین گرامی اللہ رب العالمین دنیا میں یہ زیر و زبر جو کرتا ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھارنے پر آ جائیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں جیسے پہلے صحابہ کو ملا کرتی تھی ویسے آج ہم مسلمانوں کو بھی مل سکتی ہیں، اور اگر ہم اپنے اندر سدھار نہ لائیں تو عذابات کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ عموماً تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، خصوصی طور پر جو ہمارے بھائی فلسطین میں ہیں یا غزہ میں ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کو صحت نصیب فرما، اے اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تو ان کے شہید ہونے والوں کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ جو مر رہے ہیں انہیں کلمے کی موت نصیب فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں اللہ تو ان کی حفاظت نصیب فرما، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ تو سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ تیری قدرت سے باہر کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے پنجے کو ان پر مضبوط فرما، اے اللہ تو اپنی گرفت کو ان پر مضبوط فرما، اے اللہ ان کو عبرتناک نتیجہ انجام فرما، اے اللہ ان کو دردناک نتیجہ انجام فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما،
اے اللہ ہماری حلال روزی میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، صوم و صلات کا پابند بنا، اے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا، دین کے لیے مال وقت، دین کے لیے اولاد کو وقف کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کو دنیا پر ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، ان میں باہمی محبت پیدا فرما، اے اللہ والدین کو اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ جو نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں بہترین جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں بہترین اولاد نصیب فرما، اے اللہ ملک عزیز میں عنقریب میں الیکشن ہونے والے ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کون بہتر ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ برے لوگوں کو ہم سے دور کر دے، ہم کو برے لوگوں سے دور کر دے، اے اللہ ان لوگوں کو ہم پر جو ہے حکمران بنا جو تیرے دین کے ساتھ رعایت کرنے والے ہیں، جو تیرے اسلام کے ساتھ رعایت کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ تیرا نیک متقی صالح بندہ بنا کر زندہ رکھ، اے اللہ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔